بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، آج کا ہمارا موضوع بیوی کی ترغیب پر شوہر کی سخاوت۔ ہمارے اس ضلع میں فیصل آباد روڈ پر ایک گاؤں میں ایک نیک خاتون رہتی تھی، اور وہ بہت زیادہ سخی تھی اور اتنی نیک دل، اتنی مہمان نواز اور اس قدر غریبوں پر خرچ کرنے والی تھی کہ لوگ اسے حاتم تائی کی بیٹی کہتے تھے۔ وہ گاؤں سڑک کے قریب ہی تھا۔ پہلے تو کوئی مستقل بس اسٹاپ نہ تھا، مگر دیہاتی لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے آہستہ آہستہ سڑک کے اوپر بس اسٹاپ بن گیا۔ اندر کے علاقوں کے دیہاتی لوگ 5-10 میل چل کر وہاں آتے کہ ہم خرید و فروخت کے لیے بس پر بیٹھ کر شہر کو جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بس کا وقت ختم ہو جاتا تو ان بیچاروں کے پاس وہاں رہنے کے لیے انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اسی حال میں بیٹھ کر رات گزارتے، بھوکے پیاسے رہتے۔ اگر عورتیں ساتھ ہوتی تو اور زیادہ پریشانی ہوتی۔ اس نیک بیوی نے محسوس کیا کہ یہاں تو ان کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کی سہولیت کے لیے ایک مہمان خانہ بنوا دیں، تاکہ وہ لوگ جو رات کو آگے یا پیچھے نہیں جا سکتے وہ آسانی سے رات گزار سکیں، اور وہ اگلے دن اپنے کام کے لیے روانہ ہو جایا کریں گے۔ خاوند کو یہ بات پسند آئی، چنانچہ اس نے مہمان خانہ بنوایا اور ایک آدمی رکھ کر ان کے لیے کھانا پکانے کا بندوبست کر دیا۔ اب لوگ آنے جانے لگے۔ جو آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے وہ رات کے وقت وہیں سے کھانا کھاتے اور آرام سے سو جاتے، پھر رات گزار کر اپنے کام کے لیے چلے جاتے۔ چنانچہ کسی نے اس کے خاوند کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی تو آپ کو کنگال کر دے گی، روزانہ اتنا اتنا کھانا پکتا ہے اور فالتو لوگ آ کر کھا جاتے ہیں، ایسی سخاوت کا کیا فائدہ۔ جب دوستوں نے خاوند کو بار بار مشورہ دیا تو خاوند کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ بھائی یہ تو واقعی لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ مہمان خانہ بند کر دیا جائے۔ بیوی کو پتہ چلا تو وہ پریشان ہوئی کہ جب پروردگار نے ہمیں اتنی زمینیں دی تھیں کہ ہماری اپنی گندم سے ہی روٹی بنتی تھی اور سارا سال مہمان نوازی کا ثواب ملتا تھا، اب یہ نیکی کا ذریعہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن جب خاوند نے کہہ دیا تو بیوی خاموش ہو گئی۔ نیک بیویاں پھر بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈا کرتی ہیں، جھگڑے نہیں کیا کرتی۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک دن خاوند سے کہنے لگی کہ آج میری طبیعت کچھ اداس سی ہے، گھر میں رہ رہ کر تنگ سی آ گئی ہوں، کیوں نہ میں زمینوں سے ذرا ہو آؤں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ خاوند اسے اپنی زمین پر لے کر چلا گیا۔ وہاں کنواں، باغ اور فصلیں تھیں۔ وہ تھوڑی دیر چلی پھری اور پھر آ کر کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند بھی ادھر ادھر پھرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگا، نیک بخت، چلے دیر ہو رہی ہے۔ کہنے لگی، بس چلتے ہیں۔ پھر کنویں کے اندر دوبارہ جھانکنا شروع کر دیا۔ کنویں میں دیکھتی رہی۔ بالآخر خاوند نے کہا کہ خدا کے بندی، کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ خالی ڈول پانی میں جا رہے ہیں اور بھر بھر کر واپس آ رہے ہیں، مگر کنویں کا پانی جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ اس نے کہا خدا کی بندی،
تو اگر سارا دن اور ساری رات بیٹھی رہے گی تو یہ پانی ایسے ہی رہے گا، خالی ڈول بھر بھر کے آتے رہیں گے مگر پانی میں کمی نہیں آئے گی۔ جب خاوند نے یہ بات کہی تو اس نیک دل خاتون نے کہا، اچھا کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کہ واقعی کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، اللہ نے ہمارے گھر کے اندر بھی ایک کنواں جاری کیا تھا، لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ کا ڈول بھر کے جاتے تھے، تمہیں کیوں ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کنویں کے پانی کو کم کر دیں گے؟ بیوی کی بات سن کر خاوند کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ کہنے لگا، میں مہمان خانے کو دوبارہ جاری کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ خاتون جب تک زندہ رہی اس علاقے میں وہ مہمان خانہ اسی طرح جاری رہا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ اگلے ویڈیو تک دے اجازت کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ وما علینا الا البلاغ۔